ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ عاشقوں کے حج کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسروق رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر تھے، انہیں جب اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے مکہ شریف کے لیے روتے ہوئے پیدل ننگے پاؤں روانہ ہوئے۔ جب حرم کے شیوخ یعنی پیشواؤں نے سنا کہ وزیر مکہ میں پہنچنے والے ہیں، انہیں سلام کرنے کے لیے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے باہر جمع ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وزیر صاحب کی شکل و صورت بدلی ہوئی ہے، بال پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے اور خاک آلود، جسم اور چہرہ نہایت میلا کچیلا ہے۔ مشائخ نے تعجب کرتے ہوئے ہارون الرشید کے وزیر سے پوچھا، آپ نے مساکین کی طرح شکل بنا کر بغیر جوتوں کے جنگلوں اور میدانوں میں پیدل سفر کیوں فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ بتائیں، ایک بندہ جب اپنے مولا کے دروازے پر حاضری دے اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ میں پیدل چل کر حاضر ہوا ہوں، حق تو یہ تھا کہ سر کے بل چل کر آتا۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ جب سفر مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو انتہائی خستہ حالت میں ننگے پاؤں سوئے حرم چل پڑے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو کتنا پیارا جواب عطا فرمایا کہ جب ایک غلام اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو حق یہ ہے کہ سر کے بل چل کر آئے، میں تو پھر بھی پیدل حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً اس عظیم الشان بارگاہ کے مناسب بھی یہی ہے کہ بندہ جب وہاں جائے تو شاہانہ اور متکبرانہ انداز نہ ہو، بلکہ انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ حاضری کی سعادت پائے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب ملتی ہے۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ارشاد فرمایا، پراگندہ سر، میلا کچیلا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حرمین طیبین کے سفر سعادت کی تمنا ہر عاشق کے دل میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ بعض خوش نصیبوں کی مرادیں بر آتی ہیں اور وہ بیت اللہ شریف کی زیارت اور مناسک حج کی ادائیگی کے بعد روضہ رسول کے پرکیف جلووں سے مستفیض ہوتے ہیں، اور بعض عاشقان رسول ہر وقت یاد مدینہ میں بے چین رہتے ہیں۔ بس ان کے دل میں ایک یہی آرزو ہوتی ہے کہ اذن مل جائے گر مدینے کا، کام بن جائے گا کمینے کا، جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل اور داغ سینے کا۔ قلب عاشق اٹھا دھڑک ایک دم، ذکر جب چھٹ گیا مدینے کا، آنکھ سے اشک ہو گئے جاری جب چلا قافلہ مدینے کا۔ اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے جو مسافر ہوا مدینے کا، ہم کو بھی وہ بلائیں گے ایک دن، اذن مل جائے گا مدینے کا۔ اور جو خوش نصیب حج و عمرہ کی سعادت پا کر مدینہ شریف میں گھوم آتے ہیں اور نظروں سے سنہری جالیوں کو چوم لیتے ہیں، ان کی آتش شوق بجھتی نہیں بلکہ مزید بھڑک اٹھتی ہے، اور وہ ہر وقت فراق مدینہ یعنی مدینے کی جدائی میں بے قرار رہتے ہوئے گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا
سرور آ رہا تھا۔ وہاں بارش نور ہوتی تھی پئی ہم، نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا غم۔ ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ کبھی بیٹھتے ان کی مسجد میں جا کر، کبھی دور سے تکتے محراب و منبر۔ نمازوں کا بھی لطف تھا کیا وہاں پر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ یقیناً مدینہ ہے صد رشک جنت، مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت۔ اے عطار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کعبہ معظمہ اور گنبد خضرا کی زیارت کے لیے جانا، حج ہو یا عمرہ، کسی بھی نیت سے سوئے حرم قدم بڑھانا یقیناً بہت بڑی سعادت اور بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور ایسا شخص جو اس ارادے سے گھر سے نکلے وہ فائدے ہی فائدے میں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ قدم قدم پر اللہ پاک کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کی چھما چھم برسات نصیب ہوتی ہے۔ اور جب زائر حرمین طیبین میں پہنچ جائے اب تو اس کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں، اس کے نصیب کا ستارہ بلندی پر ہوتا ہے۔ اگر اسی دوران وہیں پر دم نکل جائے اور جنت البقیع میں 2 گز جگہ مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک اپنے نیک عمل کی نیت کے مطابق ثواب بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اور اگر واپس آنا ہی پڑ جائے تو مدینے میں دوبارہ جانے کا جاں فضا تصور بھی عاشقان رسول کے ذوق کی تزکیہ کا سامان ہو جاتا ہے۔ الغرض اس مبارک سفر کے بڑے فوائد ہیں۔ آئیے اس حوالے سے چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ گھر اسلام کا ستون ہے۔ جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے ارادے سے نکلے، اگر اس کی روح قبض ہو جائے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور اگر وہ حج کر کے پلٹا تو اجر و غنیمت کے ساتھ لوٹے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرے کے لیے نکلے اور فوت ہو جائے تو اسے قیامت تک حج و عمرہ کرنے والے کا اجر دیا جاتا رہے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس راہ میں حج یا عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد عیش بھر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیمہ کی حاضری کی سعادت پانا ایسا انمول موقع ہے کہ نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ اس پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ جب کسی کو یہ سفر مقدس نصیب ہو تو اپنی خوش بختی پر شکر کرتے، گناہوں کو یاد کرتے اور خوف خدا سے لرزتے کانپتے ہوئے اس امید کے ساتھ سفر کرنا چاہیے کہ حرمین طیبین کی مقدس فضاؤں میں جائیں گے، وہاں ہر وقت ہونے والی رحمتوں کی بارش میں نہائیں گے، گناہوں کو بخشوائیں گے اور اپنے تاریک دل کو جلائیں گے۔ یاد رکھیے، جب ہم ان اچھی نیتوں سے سفر کریں گے اور ہر مقدس مقام پر اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہوتے ہوئے توبہ کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے۔ مگر افسوس، فی زمانہ ایک تعداد ہے کہ جو اس مقدس سفر کو دوسرے عام سفروں کی طرح سمجھتی ہے۔ ان کے انداز سے تو یوں لگتا ہے جیسے معاذ اللہ وہاں بھی پکنک منانے آئے ہیں۔ وہی ہلہ گلہ، وہی شور و غل اور نہ تھمنے والا ہنسی مذاق جاری ہوتا ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے، جس خوش نصیب کو یہ موقع میسر آئے تو اسے اپنی سعادتوں کی معراج جان کر اس کے مقصد کو سمجھتے ہوئے حد درجہ تعظیم کرے۔ اس سفر کی عظمت و اہمیت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جانچ چشم و سر کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب اس مبارک سفر پر جانے کی سعادت نصیب ہو تو اس کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی ایسی بات نہ سرزد ہو کہ جس کے سبب سارا سفر ہی بیکار ہو جائے۔ بعض نادان لوگ ان مقدس مقامات پر بھی مذاق مسخری سے باز نہیں آتے اور دنیا جہان کی باتوں میں مشغول رہ کر ان کا تقدس پامال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض لوگ وہاں پر بھی موبائل فون کا بلا ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ بعض نادان ان مقدس مقامات پر اپنی تصاویر خود ہی بنا کر
اپنا قیمتی وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے تشویش کا باعث بھی بنتے ہیں۔ نہ جانے ایسے لوگوں کی ان حرکتوں سے کتنوں کے حج و عمرہ خراب ہوتے ہوں گے اور ان کے ذوق و شوق میں خلل پیدا ہوتا ہوگا۔ اگر ہم اولیاء کاملین اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے سفر حرمین کے واقعات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہوتے، اللہ پاک سے رو رو کر مناجات کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، عاجزی و انکساری اپناتے اور خوف خدا اور عشق رسول سے سرشار ہو کر کچھ اس طرح سفر مدینہ کے لیے روانہ ہوتے کہ ان کی صحبت کی برکت سے دوسرے لوگ بھی ان کے رنگ میں رنگ جایا کرتے تھے۔ آئیے ایک نہایت ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بہیم عجلی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، میرا حج کا ارادہ ہے، کسی کو میرا رفیق سفر بنا دیجیے۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک پڑوسی کو ان کے ساتھ سفر مدینہ پر آمادہ کر لیا۔ دوسرے دن میرا پڑوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں حضرت سیدنا بہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے حیرت سے کہا، خدا کی قسم میں نے کوفہ بھر میں ان جیسا با اخلاق آدمی نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ ہے کہ تم ان کی رفاقت سے خود کو محروم کر رہے ہو؟ وہ بولا، میں نے سنا ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ میرا سفر خوشگوار نہیں رہے گا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ بہت اچھے بزرگ ہیں، ان کی صحبت انشاءاللہ تمہارے لیے نہایت نفع بخش ہوگی۔ وہ مان گیا۔ جب سفر کے لیے اونٹوں پر سامان لادا جانے لگا تو حضرت سیدنا بہیم عجلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دیوار کے قریب بیٹھ کر رونے میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی مبارک اور سینہ اشکوں سے تر ہو گیا اور آنسو زمین پر ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میرے پڑوسی نے گھبرا کر مجھ سے کہا، ابھی تو سفر کی شروعات ہیں اور ان کا یہ حال ہے، خدا جانے آگے کیا عالم ہوگا۔ میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا، گھبرائیے نہیں، سفر کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے بال بچوں کی جدائی میں رو رہے ہوں اور آگے چل کر قرار آ جائے۔ حضرت سیدنا بہیم عجلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سن لی اور فرمایا، واللہ ایسی بات نہیں، اس سفر کے سبب مجھے سفر آخرت یاد آ گیا۔ یہ فرماتے ہی چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ پڑوسی نے پھر پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا، میں ان کے ہمراہ کیسے رہ سکوں گا؟ ہاں، ان کا سفر حضرت سیدنا داؤد طائی اور حضرت سیدنا سلام ابو الاحوص رحمہم اللہ تعالی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں حضرات بھی بہت روتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ترکیب خوب رہے گی اور مل کر خوب رویا کریں گے۔ میں نے پھر پڑوسی کی ہمت بندھائی، آخرکار وہ ان کے ساتھ سفر مدینہ پر روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا مخول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حج سے ان کی واپسی ہوئی تو میں اپنے پڑوسی حاجی کے پاس گیا۔ اس نے بتایا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، میں نے ان جیسا آدمی کہیں نہیں دیکھا۔ حالانکہ میں مالدار تھا، پھر بھی غریب ہونے کے باوجود وہ مجھ پر خوب خرچ کرتے تھے، بوڑھے ہونے کے باوجود روزے رکھتے، مجھ بے روزہ جوان کے لیے کھانا بناتے اور میری بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، آپ تو ان کے رونے کے سبب پریشان ہوتے تھے، اب کیا ذہن ہے؟ کہا، پہلے پہل میں بلکہ دیگر قافلے والے بھی ان کے رونے کی کثرت سے گھبرا جاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کی صحبت کی برکت سے ہم پر بھی رقت طاری ہونے لگی اور ان کے ساتھ ہم سب بھی مل کر روتے تھے۔ حضرت سیدنا مخول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں حضرت سیدنا بہیم عجلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی حاجی کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا، بہت اچھا ساتھی تھا، ذکر اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرتا تھا اور اس کے آنسو بہت جلد بہہ جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف جب سفر حج پر روانہ ہوتے تو ہر وقت ذکر اللہ اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے، خوف خدا میں آنسو بہاتے، اپنے رفقا کی خوب خیر خواہی فرماتے، ان کے حسن اخلاق اور عادت و کردار سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ سفر کرنے والے بھی انہی کے رنگ میں رنگ جاتے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف جب کسی سفر پر جاتے، یہاں تک کہ سفر حج جیسے مبارک اور مقدس سفر پر بھی جاتے، تب بھی انہیں سفر آخرت یاد آ جاتا اور فکر آخرت میں اس قدر آنسو بہاتے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ جبکہ ایک طرف ہم ہیں کہ سفر آخرت کے بارے میں سوچنا تو درکنار، گویا ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنے اور اس کی رنگینیوں میں بدمست رہنے کو ہی
مقصد حیات سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ عقل مند وہی ہے جو دنیا کے ہر عمل پر فکر آخرت کرتا رہے۔ رات کو جب سونے لگے تو قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں نرم و ملائم بستر نہیں ہوگا بلکہ سخت زمین میرا بچھونا ہوگی۔ جب ٹھنڈا اور میٹھا پانی اپنے حلق سے اتارے تو محشر کی پیاس کو یاد کرے کہ اس دن حلق خشک اور زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی۔ جس وقت گرمی کی شدت سے جینا دشوار ہو اس وقت روز محشر کی گرمی کو یاد کرے کہ قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا۔ سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، اس کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی سایہ میسر نہ ہوگا۔ دہکتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا، گرمی اور پیاس سے برا حال ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دنیاوی معاملات شریعت کے مطابق گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ پہ چشم شفا کیجیے، دور بارے گناہ کیجیے، مال کے جال میں پھنس گیا مجھ کو آقا رہا کیجیے۔ یا نبی آپ ہی کچھ علاج نفس و شیطان کا کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سفر چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، اس کی تیاری کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر تیاری میں کچھ کمی رہ جائے یا دوران سفر ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو سفر میں دقت و مشقت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر اخروی سفر کے لیے نیک اعمال کی صورت میں زیادہ سفر ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ بآسانی منزل تک پہنچ جائیں گے اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کعبہ مشرفہ کے پاس ایک جوان کو دیکھا جو مسلسل نماز پڑھے جا رہا تھا اور رکنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ موقع ملنے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، کیا بات ہے کہ واپس جانے کے بجائے مسلسل نمازیں پڑھے جا رہے ہو؟ کہنے لگا، اپنی مرضی سے کیسے جاؤں، رخصت کی اجازت کا انتظار ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ اس جوان کے اوپر ایک رقعہ گرا، اس میں لکھا تھا، یہ خط خدائے عزیز و غفار کی جانب سے اس کے شکر گزار و مخلص بندے کے لیے ہے، واپس جا، تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ آئیے اب عاشقان رسول حاجیوں کی جذب و مستی بھری دو عجیب و غریب حکایتیں سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میدان عرفات میں حجاج مشغول دعا تھے، میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سر جھکائے شرمسار کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، اے نوجوان، تو بھی دعا کر۔ وہ بولا، مجھے تو اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ جو وقت مجھے ملا تھا شاید وہ جاتا رہا، اب کس منہ سے دعا کروں؟ میں نے کہا، تو بھی دعا کر تاکہ اللہ پاک تجھے بھی ان دعا مانگنے والوں کی برکت سے کامیاب فرمائے۔ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی کہ ایک دم اس پر رقت طاری ہو گئی اور ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی، تڑپ کر گرا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مینا شریف میں ایک نوجوان کو آرام سے بیٹھا دیکھا جبکہ لوگ قربانیوں میں مشغول تھے۔ اتنے میں وہ پکارا، اے میرے پیارے اللہ، تیرے سارے بندے قربانیوں میں مشغول ہیں، میں بھی تیری بارگاہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، میرے مالک مجھے قبول فرما۔ یہ کہہ کر اپنی انگلی گلے پر پھیری اور تڑپ کر گرا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ جان دے چکا تھا۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، حج ہو تو ایسا۔ اللہ پاک ان دونوں بابرکت حاجیوں کے طفیل ہمیں بھی رقت قلبی نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، ہر عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اب علم دین اور اچھی صحبت سے دوری کی بنا پر اکثر عبادات ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہیں۔ جس طرح عموماً ہر کام میں نمود و نمائش کا عمل دخل ضروری سمجھا جانے لگا ہے، اسی طرح حج جیسی عظیم سعادت بھی دکھاوے کی بھینٹ چڑھتی جا رہی ہے۔ مثلاً بے شمار افراد حج ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے منہ سے بلا کسی مصلحت و ضرورت کے حاجی کہتے اور اپنے قلم سے لکھتے ہیں۔ آپ شاید چونک پڑے ہوں گے کہ اس میں آخر کیا حرج ہے۔ ہاں، باقی اس صورت میں کوئی حرج بھی نہیں کہ لوگ آپ کو اپنی مرضی سے حاجی صاحب کہہ کر پکاریں، مگر ذرا سوچئے، اپنی زبان سے اپنے آپ کو حاجی کہنا اپنی عبادت کا خود اعلان کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو اس چٹکلے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ٹرین چھک چھک کرتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ دو شخص قریب قریب بیٹھے تھے،
ایک نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، جناب کا اسم شریف یعنی آپ کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، حاجی شفیق۔ اور آپ کا مبارک نام؟ اب دوسرے نے سوال کیا، پہلے نے جواب دیا، نمازی رفیق۔ حاجی صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھ ڈالا، اجی نمازی رفیق، یہ تو بڑا عجیب سا نام لگتا ہے۔ نمازی صاحب نے پوچھا، بتائیے آپ نے کتنی بار حج کا شرف حاصل کیا؟ حاجی صاحب نے کہا، الحمدللہ پچھلے سال ہی تو حج پر گیا تھا۔ نمازی صاحب کہنے لگے، آپ نے زندگی میں صرف ایک بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی تو ببانگ دہل کھلے عام اپنے نام کے ساتھ حاجی کہلوانے لگے، جبکہ بندہ تو برسہ برس یعنی ایک مدت سے روزانہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اپنے نام کے ساتھ اگر لفظ نمازی کہہ دیں تو اس میں آخر تعجب کی کون سی بات ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل عجیب تماشا ہے، نمود و نمائش کی انتہا ہو گئی۔ حاجی صاحب حج کو جاتے اور جب لوٹ کر آتے ہیں تو بغیر کسی اچھی نیت کے پوری عمارت برقی کمکموں سے سجاتے اور گھر پر حج مبارک کا بورڈ لگاتے ہیں، بلکہ توبہ توبہ، کئی حاجی تو احرام کے ساتھ خوب تصاویر بناتے ہیں۔ آخر یہ کیا ہے؟ کیا بھاگے ہوئے مجرم کا اپنی رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح دھوم دھام سے جانا مناسب ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ روتے ہوئے اور آہیں بھرتے ہوئے، لرزتے کانپتے ہوئے جانا چاہیے۔ آنسوؤں کی لڑی پن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ۔ جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکیاں باندھ کر روؤں بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو بغیر اچھی نیت، محض لذت نفس و حب جا کے سبب اپنے مکان پر حج مبارک کا بورڈ لگاتے اور اپنے حج کا خوب چرچا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک کمال درجے کی عاجزی پر مشتمل حکایت پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے بصرہ سے پیدل نکلے۔ کسی نے عرض کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا، کیا بھاگے ہوئے غلام کو اپنے مولا کے دربار میں صلح کے لیے سواری پر جانا چاہیے؟ میں اس مقدس سرزمین میں جاتے ہوئے بہت زیادہ شرم محسوس کرتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے سنا کہ عاشقان رسول کا سفر حج کرنے کا انداز کیسا ہوتا تھا۔ وہ جب سفر حج کے لیے روانہ ہوتے تو نہایت رقت قلبی کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کرتے، لرزا و ترسا اس بارگاہ والا تبار میں حاضر ہوتے، لباس پھٹا ہوا، سر مٹی سے اٹا ہوا، فقیروں مسکینوں کسی صورت بنا کر وہ اس دربار گوہر بار میں حاضر ہوتے۔ اور حدیث پاک میں بھی یہی ترغیب دلائی گئی ہے کہ حاجی کو پراگندہ سر میلا کچیلا ہو کر حاضر ہونا چاہیے۔ جبکہ افسوس کہ ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ کر نہایت عمدہ و نفیس سوٹ پہن کر اس مقدس سفر کو بھی دنیا کے باقی سفروں کی طرح پکنک کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے بزرگان دین تو اس ادا سے عازم سفر ہوتے کہ جو ان کے ساتھ چلتا وہ بھی ان کے رنگ میں ڈھلتا چلا جاتا، رونا دھونا اور یاد خدا میں مدہوش رہنا ان کا بھی معمول بن جاتا۔ کاش کہ ہمیں بھی ایسی رقت قلبی کے ساتھ اس پاک در کی حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔